بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ سامعین، آج 28 نومبر 2021 کو غلام مصطفیٰ چشتی پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ چند دن قبل ناچیز کی کچھ تصاویر نیٹ پر شائع کی گئیں اور ان پر ایک جھوٹی تحریر لکھ کر ناچیز پر بہتان عائد کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناچیز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس نے استاد نور محمد صاحب کا بیان سن کر مفتی عرب و عجم استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کر کے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اس معاملے کی حقیقی صورت پیش کرتے ہوئے میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ تحریر سوائے کذب بیانی اور مجھ پر بہتان کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کے بطلان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اس نے استاد نور محمد صاحب کا بیان سن کر ادھر برات کا اظہار کیا اور اعلان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میری ان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ چند دن قبل ہوئی اور تقریباً 3 یا 4 دن بعد میں محفل شریف ہوئی۔ اس محفل شریف سے 3 دن قبل میری ملاقات ان سے ہوئی، اور یہاں یہ لکھا گیا کہ بیان سن کر اس نے برات کا اظہار کیا اور اعلان لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہوں بھی تو کس منہ سے کروں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعم عظیمہ، مثلاً غیرت، جس کے عدم کو عدم ایمان قرار دیا گیا، اور ادب، جس کو شریعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور کفر کی مخالفت، جسے ایمان کے لیے شرط اعظم قرار دیا گیا، ایسی ہزارہا نعمتیں انہی کے در سے اور انہی کی بدولت مجھے حاصل ہوئیں، اور اعطاء نعم کے سبب وہ میرے محسن ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین میں اپنے محسنین کے احسان کو ابھی بھولا نہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر بھی دوں تو اس سے ان کو کیا نقصان کہ میرے جیسی بیکار اور نکارہ شاخ اگر اس درخت سے، اس شجر سے جدا بھی ہو جائے تو نقصان اس شجر کو نہیں بلکہ مجھ جیسی نکارہ شاخ کو ہے کہ ان سے جدا ہو کر اس نکارہ شاخ کی سرسبز و شادابی یہ منعدم ہو جائے گی۔ لہٰذا میں نے استاد صاحب کی بلا دامت برکاتہم العالیہ ان کے متعلق نہ اس طرح کے نازیبا کلمات اپنی زبان پر جاری کیے، اور نہ ہی انشاءاللہ العزیز کروں گا، اور نہ ہی میں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھ جیسے حقیر کو حق اور حق والوں کے ساتھ متصل رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رہا مسئلہ یہ کہ وقت میری طبیعت میں لچک تھی اور نرمی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی
کہ ان مکاروں کا مجھ سے ملاقات کرنا سوائے ایک سازش کے اور کچھ نہ تھا، اور ان کی ایک سازش تھی، ان کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ یہ جو کہ تحریر و تصویر سے ظاہر ہے، کہ فعل سے ظاہر ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ایسی میٹھی اور منافقانہ زبان استعمال کی جس کی تاثیر سے سابقہ معاملات جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کیے یا کر رہے ہیں میرے پیش نظر نہ رہے، اور مجھ سے ایک بھول ہوئی۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ناچیز کو ان جیسے مکاروں کی مکاری سے محفوظ فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔